الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الآن عن فضل اہل بیت النبی و سیرت اہل بیت الاطہار ولذا استمعوا له استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی سیرت اور کردار پہ ہے۔ ولذا استمعوا له استماعا، لہذا پوری توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بے حد نفع حاصل ہوگا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اشاعت دین کی تبلیغ پہ، احکامات شریعت کے تم تک پہنچانے پہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت مانگتا۔ اس آیت بینہ میں خلاق عالم جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مطالبہ کروایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں اس تبلیغ دین پر، دین کے احکامات پہنچانے پر، جو تم تک شریعت کے احکامات میں پہنچا رہا ہوں، اس پہ میں کوئی مزدوری تم سے نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیجئے مجھے اپنے رشتہ داروں کی محبت مطلوب ہے، میں ان کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، خاندانی لحاظ سے، گھر میں رہنے کے اعتبار سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اور داماد ہونے کے لحاظ سے اور نواسوں کے ہونے کے لحاظ سے انتہائی عظیم الشان خاندان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ دین کے بدلے میں مزدوری نہیں مانگتا، ہاں جو چیز مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا تم سے سوال کرتا، میری اہل بیت سے تم محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور ان کی روایات کا اعتبار کرنا۔ اس اللہ جل شانہ نے اس آیت بیانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا۔ تو کتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں وہ جن کی محبت کا مطالبہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروایا، کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مطالبہ کروا دیا کہ اپنے حبیب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیا لوگوں، تبلیغ دین پہ میں تجھ سے صرف اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اور اہل بیت اطہار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین، فاطمۃ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور ان کی محبت یہ عین ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خود حدیث مبارکہ میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے حد تاکید بھی فرمائی اور وضاحت بھی فرمائی۔ کما رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت، ارشاد فرماتے ہیں، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ،
فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے چپکا لیا، فقال اور دعائیہ کلمات نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو حکمت عطا فرما۔ قال علی بن سلطان القاری الرحمہ اللہ الباری فی جزء ھذا الحدیث یعنی الاتقان فی العلم والعمل، یعنی حدیث کا مطلب حکمت کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں اے اللہ عبداللہ بن عباس کو علم و عمل کی پختگی عطا فرما، علم میں بھی پکا فرما، عمل میں بھی پکا کر دیں۔ وفی روایت میں دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کے سینے میں قرآن کے جملہ اسرار و رموز انڈیل دے، ان کو سکھا دیں۔ اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری اونٹ کی اگر نکیل گم ہو جائے تو میں بتا سکتا ہوں قرآن پڑھ کے کہ کہاں پڑھی ہے، کیونکہ سینہ مصطفیٰ کا فیض تھا اور دعائے مصطفیٰ ملی۔ تو یہ پھر جب فیض مصطفیٰ عطا ہوا، سینہ مصطفیٰ ٹچ ہوا اور دعائے مصطفیٰ کی برکت ہوئی، تو پھر آپ فرماتے ہیں میری اونٹ کی نکیل کہاں پڑی ہے قرآن پڑھ کے بتا سکتا ہوں۔ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی دوسری حدیث کے الفاظ عن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت قال فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، فوضعت له وضوءا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، فلما خرج، جب اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، قال من وضع هذا، تو پوچھا یہ پانی کس نے رکھا، فاخبر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے، فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت گزاری سے خوش ہوئے تو ارشاد فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی کامل فقہ یعنی سمجھ عطا فرما۔ فقہ کے بغیر نہ تو قرآن سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، لہذا جب فقہ کا انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کو وہ شخص کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور اگر اس میں ہاتھ ڈالے گا تو خود بھی دال ہوگا اور مدل بھی ہوگا، یعنی خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، کیونکہ فقہ کے بغیر تو نہ قرآن کی سمجھ آنی ہے نہ حدیث کی آنی ہے۔ اس لیے سرکار نے جو دعا دی وہ فقہ کی دی ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو فقہ عطا فرما، دین کی فقہ سمجھ عطا فرما، کیونکہ فقہ کے معنی کھولنا ہے، فقہ کے معنی کھولنا ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اس لیے امام الفسرین عبداللہ بن عباس کو یہ کمال حاصل ہوا کہ 13 سال 4 ماہ کی عمر میں آپ عالم اسلام کی بہت بڑے امام مفسرین اور کمال درجے کے مجتہد مطلق بنے، یعنی درجہ اجتہاد کی صلاحیت بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، ساتھ دعا دی۔ چونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے آپ بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو کہتے ہیں، اور خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل بھی اہل بیت اطہار میں ہے، یعنی سے جو نسل چلے گی عباس ہی ہوں گے، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہوں گی۔ اس لیے ترمذی کی حدیث، ترمذی شریف کی دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو راوی ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس منی و انا من عباس، عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، جیسا کہ ترمذی کی تیسری حدیث میں فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہاں یہ فرمایا عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ اور آپ کی بہت ہی زبردست بچپن کا ایک واقعہ، آپ کے لطائف اور آداب میں سے فقیل لہو، آپ سے جب پوچھا گیا، یعنی حضرت عباس سے پوچھا گیا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول؟ اور حضرت عباس کا ادب دیکھیں، عمر کے لحاظ سے یہ 2 سال سرکار سے بڑے تھے، مگر کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، اللہ کے رسول
عظمت، کرامت، شرافت، مراتب کے لحاظ سے اللہ کے رسول سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ وانا اسن، اور میرا حال یہ ہے کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں، یعنی ادب کے طور پہ فرمایا کہ عمر میں بڑا ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمال میں سب سے بڑے ہیں۔ اور بچپن میں بدلہ آپ رضی اللہ عنہ حالت بچپنے میں آپ گم ہو گئے تھے، بچے تھے، گم ہو گئے۔ فَنَظَرَتْ وَالِدَتُهُ، تو آپ کی والدہ نے نظر ماری۔ اب ذرا نظر پہ بھی مسئلہ بدل جائے، ہمارے ہاں بھی نظریں، ننگے چپل اور ننگے پاؤں چلنے کو لوگ نظریں مانتے ہیں 10 دنوں میں، اور لوگ پورا مہینہ لوگ ننگے ان کو پھروا رہے تھے، ننگے پاؤں پھرو، اور ایسی جاہلانہ منتیں داروں پہ جا کے مانو جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ میرا بچہ ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تو اکثریت آپ دیکھتے ہیں جہالت کی وجہ سے وہاں دوڑے جاتی ہے، ننگے پاؤں چل رہی تھی، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت، اور نظریں جاہلانہ نظریں مان رہی تھی۔ یہاں نظر کیا ہے؟ اسلام میں نظر کیا ہے؟ منت کیسے مانی جاتی ہے؟ فَنَظَرَتْ وَالِدَتُ عباس، حضرت عباس کی والدہ نے نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ کہ ان وجدتہ، کہ جب میں عباس کو پا لوں گی، اگر میں نے عباس کو پا لیا اے اللہ، تو کیا کروں گی؟ ان اقصو البیت الحرام، تو بیت الحرام کو میں چادر چڑھاؤں گی، کعبۃ اللہ شریف کو سب سے پہلے چادر انہوں نے چڑھائی۔ بیت اللہ شریف پہ چادریں جو چڑھتی ہیں آج کل تو بہت عظیم شان سسٹم ہے، آپ نے سب سے پہلے حضرت عباس کی والدہ نے کعبہ معظمہ پہ چادر چڑھائی، تو جب وہ مل گئے تو انہوں نے چادر چڑھا دی، اور حضرت عباس کے ذمہ کعبہ کا نظام تھا اور بہت کچھ سلسلہ انہی کے ذمہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اہل بیت میں سے حضرت عباس بھی ہیں، لہذا جو نسل حضرت عباس سے چلے گی وہ عباسی کہلائے گی، اور بلا شک و شبہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں۔ جیسا کہ امام حسین کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ہوا سبت من الاسباط، حسین وہ ہیں جن کی نسل سب سے زیادہ ہوگی، وہ گروہوں میں سے گروہ ہیں۔ سرکار حسین فرماتے ہیں نا حسین منی، وہ تو بات سمجھنے والی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، کہ میری اولاد سے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ وَأَنَا مِنْ حسین، جو فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میرے دین کی بقا میرے حسین سے ہوگی، میرے دین کی بقا قیامت تک جو باقی رہنی ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان قربانیوں کا شاہکار ہوگی۔ اسی فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، حسین سبت من الاسباط، حسین جو ہیں یہ وہ ہیں جو گروہوں میں سے، قبیلوں میں سے قبیلہ ہیں، یعنی میری نسل سب سے زیادہ ان سے چلے گی۔ آج نسل حسنی اور حسینی اور یا عباسی ہیں، یا آپ کی نسل پاک میں یا قرشی ہیں یعنی قریشی ہیں، یا پھر جو آپ کی نسل بیلیات بدحال میں جتنے جیسے مسلم بن عقیل کی نسل میں سے، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ اتنے افراد، ان کی نسل قیامت تک جو چلے گی، ان کو کہتے ہیں اہل بیت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہل بیت ہے، تو اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک اور امام محفوظ حدیث مبارکہ رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، فرماتے ہیں میں اپنی ضرورت، کسی ضرورت کی وجہ سے رات کے وقت اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے، ولائی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، میں نہیں جانتا تھا کہ سرکار نے یہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں اپنی حاجت ضرورت سے فارغ ہوا، فقلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، اے اللہ کے رسول جی ارشاد فرمائے یہ چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے۔
یہ چادر میں کیا ہے جس کو آپ چادر میں چھپایا ہوا ہے، چادر آپ نے اڑا رکھی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فکشفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر مبارک ہٹائی، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقَيْهِ، تو حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہیں۔ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہَذَانِ ابْنَاجَا، یہ دونوں حکمن میرے بیٹے ہیں، نواسے ہیں نا، یہ دونوں حکمن بیٹے ہیں، حکمن میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی، اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، حسن حسین دونوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحبہ من یحبہما، اور ہر اس شخص سے تو محبت فرما جو حسنین کریمین سے محبت کرے، صرف حسین سے نہیں، حسن سے بھی محبت کرے۔ صرف حسین کا نام لیا جائے اور امام حسن کا نام تک نہ لیا جائے، یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے خلاف ہے جو سرکار دعا فرمائے اللہم انی احبہما، اے اللہ حسن حسین دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحبہ من یحبہما، اور جو حسنین کریمین سے، حسن حسین دونوں سے محبت کرے، ہر اس شخص سے اللہ تو محبت فرما۔ تو امام حسن کی محبت بھی لازمی ہے، حسین کی محبت بھی لازم ہے۔ امام حسن کل کے درس ڈیٹیل سے ہم نے بیان کر دیا تھا، امام حسن نے چونکہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ملک حکومت کو چھوڑ دیا تھا، امت پر شفقت کرتے ہوئے، اس پہ کافی تفصیل سے ہم نے عرض کر دیا تھا، تو اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے چونکہ صلح کروانی تھی امت مصطفیٰ میں، حضرت مسلم شریف کی حدیث بخاری کی حدیث میں جیسا کہ گزر گیا کہ اللہ جل شانہ نے امام حسن کے ذریعے وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ جل شانہ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو وہ آپ کو کمال نصیب ہوا کہ اللہ جل شانہ نے چاہا اور صلح بھی ان کے ہاتھوں کروائی امام حسن نے۔ تو جب صلح کر لی اور ان کے اس حکومت کو باقی رکھا اور صلح کو بھی باقی جاری و ساری رکھا امام حسن نے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت بالکل درست ہو گئی۔ یہ شیخ مکی شاہ البدس کی شرح۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور ایک اور ایمان فوز حدیث مبارکہ رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، و ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سننی، و احمد بن حسین النسائی، و احمد بن شعیب النسائی فی سننی۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، اللہ کے رسول ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اذ جال حسن والحسین، کہ اچانک امام حسن حسین تشریف لے آئے، علیہما قمیصان احمران، اور ان دونوں شہزادوں پر، امام حسن حسین دونوں پر سرخ رنگ کے دھاری دار لباس تھے، مکمل سرخ لباس نہیں، دھاری دار سرخ لباس، یعنی سفید لباس ہو اوپر سرخ دھاریاں ہوں، سرخ دھاری دار لباس تھا۔ یہ نہیں کہ سارا لباس نعوذ باللہ سے ہوتا، اس لیے کہ سارا لباس سرخ پہنے کے سرکار نے منع فرمایا، اور فرمایا یہ عورتوں کا لباس ہے، جیسے کہ ناچ خان آج کل نعت خان پڑھتے ہیں، دوپٹے پہنے ہوئے ہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں یہاں تک، اور عورتوں کے لباس اور بھڑکیلے لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ حسنین کریمین کا بچپنا ہے، تو سرخ دھاری دار لباس پہن کے آئے، ان پر جو سرخ دھاری دار کرتے تھے وہ پہنے ہوئے تھے۔ حال کیا تھا؟ چونکہ بچپن تھا، یمشیان و یافران، چلتے تھے، چونکہ بچپنا تھا مگر چلنے نہ پانے، قوت نہ ہونے کی وجہ سے گر پڑتے تھے۔ جب یہ حال اللہ کے رسول نے دیکھا، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، فحملہما، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ووالہ بین جدئی، اور دونوں کو اپنے سامنے بٹھا دیا، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا صدق اللہ، بے شک اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان و یعفران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعت الیہ، فرمایا میں نے ان چھوٹے بچوں کو چلتے دیکھا، جو چلتے تھے گر جاتے تھے، مجھ سے رہا نہ جا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اپنا خطبہ قطعت حدیثی، میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، ورفعتہما، اور ان دونوں کو اٹھا دیا۔ جی ہے سرکار کی خصوصیات، بڑی اہم بات ہے اس حدیث پاک میں۔ اگر سرکار ایسا کریں کہ نوازوں کو خطبہ چھوڑ کے اٹھا لے تو سرکار کا ایسا کرنا بالکل درست، یہ شریعت ہے، سرکار کی خصوصیات ہیں۔ امتی اپنے بیٹے کو خطبہ چھوڑ کے خطیب اٹھا کے نہیں جا سکتا، اس کی حرام ہے خطبہ چھوڑنا۔ سرکار نواسی کو اٹھائیں نماز میں اور کندھے پہ اٹھا لے، سجدے میں جاتے اتار دیں، پھر سجدے سے پھر اٹھا کے لے آئیں، سرکار کی نماز بالکل درست ہے، کیونکہ سرکار شریعت کے مالک ہیں، یہ سرکار کی خصوصیات ہیں۔ مگر اب عام امت یہ ایسا کر کے دکھائے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیوں کہ کچھ حدیث سرکار کی خصوصیات ہیں، اس لیے ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، بڑی اہم بات ہے، ہر سنت حدیث ہو سکتی ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی، اس لیے اہل حق اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے، کیونکہ اہل حدیث تو صحابہ بھی نہ تھے۔ اصطلاحی طور پہ علم حدیث کے اعتبار سے تو محدثین کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کی اہلیت رکھنے والے، جن کو 1 2 لاکھ 4 لاکھ حدیثیں یاد اور احکام بھی نکالنے جانتے ہوں، ان کو کہتے ہیں اہل الحدیث، حدیث کی اہلیت رکھنے والے۔ لہذا ہر حدیث پہ عمل ناممکن ہے، جو صحابہ نے بھی نہ کیا، تو ہر حدیث پہ عمل ممکن ہے ہی نہیں، وہ سرکار کی خصوصیات میں ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، اس لیے اہل حق اہل سنت ہیں، اور سرکار نے یہی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ تعلیم ہمیں دی، کنسیپٹ کیا دیا؟ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ سرکار کی سنت سرکار کی ہو گئی، خلفاء راشدین کی سنت صحابہ کی سنت ہو گئی۔ ہر سنت پہ حدیث ہو سکتی ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی، اور ہر سنت کا عمل ہو سکتا ہے، اس لیے الحمدللہ ہمارا نام اہل سنہ ہے، اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث تو صحابہ نہیں تھے۔ میں بخاری کی حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے کہ صحابہ اہل حدیث نہ تھے، اہل سنہ تھے، توجہ رکھنا۔ رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر افطاری کیے اگلا روزہ رکھنے سے منع کیا، کھائے پیے بغیر روزے پہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، سرکار کی یہ خصوصیات میں سے۔ سرکار نے جب منع فرمایا فقال له رجل، صحابہ کرام نے ایک شخص نے کی یا رسول اللہ انت تواصل، آپ خود کھائے پیے بغیر روزہ رکھ رہے ہیں اور افطاری کی بغیر اگلا روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں گے۔ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، اے صحابہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو یطعمنی ربی، انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اے صحابہ تم میرے جیسے نہیں بن سکتے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے انی کا لست احد منکم، تم میں سے کوئی شخص میرے جیسا نہیں، تم میں سے کوئی شخص انی لست احد منکم، میں تمہارے جیسا نہیں اور تم میں سے کوئی شخص میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ حدیث نے 2 اہم باتیں دی کہ دنیا کا کوئی شخص سرکار جیسا نہیں ہے،
یہ کنسیپٹ حدیث بخاری اور مسلم نے دیا. ہمیں مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول سید البشر ہے، ہمارے جیسے نہیں ہیں، سید البشر ہے. جب صحابہ حضور کی مثل نہ تھے اور نہ ہوئے اور نہ خود سرکار نے جو حدیث میں الفاظ فرمائے جو کو مثلی تم میں کوئی میرے جیسا نہیں ہے، آج کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول ہمارے جیسے تھے، یہ باطل نظریہ ہے، اس کو رد کر دیا گیا حدیث میں. جب صحابہ حضور کی مثل نہیں تو ہمارا آپ کیسے ہوئے؟ صحابہ حضور کی مثل نہیں. اب جب صحابہ ہر حدیث پہ عمل نہ کر سکے، جیسا کہ سو میں مثال ہے، کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لینا، اگلا صحابہ کو روک دیا گیا، میں تم نہیں رکھ سکتے. ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، یہ کمال میرا ہے، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں کون کھلائے گا؟ یہ سرکار کی خصوصیات میں سے. جب صحابہ حضور کی مثل نہ ہوئی تو امت ہی کیسے ہو گیا؟ یہ وضاحت ہو گئی. دوسرا یہ بھی حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. کچھ حدیثیں سرکار کی خصوصیات ہیں، امت سنت پہ عمل کر سکتی ہے، اس لیے امت کو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، ہر حدیث پہ عمل کا حکم نہیں دیا گیا. صحابہ اہل سنت اہل حدیث نہیں تھے، یہ بڑی اہم بات ہے. بیچ میں آگے اہل بیت اطہار کے تذکرے میں ایک اور ایمان افروز حدیث، بہت ہی زبردست اور ایمان افروز حدیث بات. رواہ احمد بن حسین البہقی فی دلائل النبوہ، امام احمد بن حسین البہقی نے دلائل النبوہ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. ان سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ان ام الفضل ابن الحارث، ان ام الفضل بنت حارث. ام الفضل بنت حارث کون ہے؟ اسمہا لبابہ زوج عباس رضی اللہ عنہ، ان کا نام لبابہ ہے، ایک ان کی بیوی حضرت عباس کی بیوی ہے. انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، از کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکر اللیلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے. حلما منکر اللیلہ، حلمن کی صفت ہے، یعنی خواب دیکھا، برا خواب، رات کو دیکھا، رات کو میں نے برا خواب دیکھا. فقال، تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ہوا، بیان کر وہ خواب کیا ہے. فقالت انہ شدید، از کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا سخت خواب ہے. فقال وما ہوا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیان کر وہ خواب کیا ہے. فقالت، تو عرض گزار ہوئی، انی رأیت کأنہ کہ قطعۃ من جسدک قطع ووجدت فی حجری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ گویا کہ کوئی آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا مبارک، جسم اقدس کا کوئی ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا، فوضعت فی حجری، وہ آپ کے جسم سے جو ٹکڑا الگ ہوا وہ میری جھولی میں ڈال دیا گیا. یہ انہوں نے خواب دیکھا. عرض کی بڑا سخت خواب ہے. انہ شدید، یہ بڑا سخت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رأیت خیرا، کیا فرمایا؟ رأیت خیرا، اے ام الفضل بنت حارث، اے عباس کی زوجہ، تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. حالانکہ بظاہر خواب اور تھا، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں خواب کی تعبیر بھی ہوئی ہو تو بظاہر ہم بھیانک نظر چیز آنے والی کو ہم سمجھیں کہ یہ تعبیر ہرگز ایسا نہیں. علم تعبیر کا تعلق عام کتابوں پڑھنے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تعبیر کے امام گزرے ہیں، جو بہت لمبا ایک واقعہ ہے، آپ قرآن کی جو تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، شکر رہتے اس کو سنتے اور جانتے ہیں. علامہ ابن سین تعبیر بزرگوں میں خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں. اگر خواب کی تعبیر کی کتاب لینی ہو نا مستند ترین، تو وہ لیں تعبیر الرؤیا لابن سیرین. علامہ ابن سیرین تعبیر بزرگ ہیں، صحابہ کی صحبت حاصل کی. ان کی کتاب ہے کیا کتاب ہے؟ تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر. عربی اردو میں بھی اس کی ترجمہ ہے، یہ لے لیں، بڑی زبردست مستند کتاب ہے.
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سے میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم والے کا ٹکڑا جدا ہو کے الگ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. اب ذرا بات جو آ رہی نا، اگر قرآن و حدیث کو بھی سامنے رکھنا، عقیدہ اہل سنت کو بھی سامنے رکھنا. ایسے نہیں کہ دھیر نگری میں کسی نے مرثیہ لکھ دیا یا شعر لکھ دیے. الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہو یہ کہ صحیح بیان کیا جائے اور پیش بھی صحیح کیا جائے. اب کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تالد رأیت خیرن، تو نے اچھا خواب دیا، اچھا خواب دیکھا. تالد فاطمہ تو غلاما انشاءاللہ، تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی ہجرک. فرمایا انشاءاللہ فاطمہ بچہ جنے گی، بچی نہیں بچہ جنے گی. غلامن فرمایا، جاریہ نہیں فرمایا، مذکر جنے گی، بچہ جنے گی. فاطمہ تو زہرا بچہ جنے گی. یکون فی ہجرک، اس کی پرورش تم کرو گی. توجہ رکھنا، اس کی پرورش تم کرو گی. سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ بچہ ہے یا بچی، یہ بھی بتا دیا کہ یہ بچہ جنے گی، یہ بھی بتا دیا کہ تیری پرورش، اس کی پرورش تو کرے گی. دونوں باتیں بتا دی. اللہ قرآن میں سورہ لقمان میں آخری آیت میں خلاق عالم جل شانہ نے 5 چیزوں کے ساتھ اپنی تخصیص فرمائی، خاص ان کو فرمایا، اور آخر میں اسم الخبیر ذکر فرمایا. اس میں ایک ہی آیت ہے خلاق عالم جل شانہ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. اللہ کے بتائے بغیر کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس جگہ دفن کیا جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، سورہ لقمان میں اللہ ہی کے پاس قیامت علم ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آگاہ کیا ہوا ہے، اس پر حدیثیں موجود ہیں. اور پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور بات بڑی اہم فرمائی اسی سورہ لقمان میں ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، کب برسے گی اللہ بتائے گا، اور اس کے بتانے سے کوئی بتا سکتا ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بڑی اہم بات ہے. اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، نیک بخت ہے بد بخت ہے، مکمل ہے نامکمل ہے، بچہ کیسا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. ہاں وہ بتائے تو بتا سکتے ہیں. اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا ہے. اب علم کا ترجمہ وہی نہیں ہوگا، خبیر کا بھی وہی ترجمہ ایک نہیں ہوگا. ان اللہ علیم، بشک اللہ علم والا ہے. خبیر اب وہ بھی علم والا نہیں، ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا ہے اور خبردار کرنے والا ہے.